بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، کیونکہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جو تاریک رات کے حصوں کی مانند ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے عوض فروخت کر دے گا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عصر ادا کی۔ آپ نے سلام پھیرا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت کی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ آپ کی جلد بازی کے سبب حیران تھے۔ فرمایا مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہمارے ہاں سونے یا چاندی کی ایک ڈلی ہے، مجھے یہ ناپسند تھا کہ وہ ہمارے پاس اسی طرح رکی رہے، اس لیے میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کی جنگ میں ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس شخص نے وہ کھجوریں جو اس کے ہاتھ میں تھیں پھینک دی اور مصروف جہاد ہو گیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو تو صحت، قلت مال یا خوف فقر اور امید غنا کی حالت میں کرے، اور سستی نہ کر، یہاں تک کہ جب سانس حلق کی طرف آ جائے تو کہنا شروع کر دے کہ فلاں چیز فلاں کو دے دو اور فلاں چیز فلاں شخص کو دے دو، حالانکہ اس وقت سارا مال دوسروں کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور فرمایا، کون شخص مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ سب نے ہاتھ پھیلا دیے، ہر ایک کہتا میں لوں گا۔ فرمایا کون شخص اس تلوار کا حق ادا کرنے کی شرط پر لے گا؟ تو لوگ رک گئے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس تلوار کو پکڑا اور اس کے ساتھ مشرکوں کی گردنیں کاٹ ڈالیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت زبیر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حجاج کے مظالم کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہر زمانے کے بعد آنے والا زمانہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی تنگ دستی کا جو اللہ کی یاد بھلا دے، یا ایسی امیری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسے مرض کا جو مزاج کو بگاڑ دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو ناکارہ کر دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، یا دجال کا؟ یاد رکھو نظر نہ آنے والی چیزیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں سے دجال سب سے برا ہے، یا قیامت کا، اور قیامت سخت ہولناک اور تلخ ہے۔
اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ مفہوم کی لذت سے ہے مہکا ہوا ہر لفظ، ہے آج بھی ان کا لب و لہجہ تر و تازہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔